سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یا محمد ایسی شان آپ نے پائی کہ بس، یا محمد ایسی شان آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ سجائی کہ بس۔ اور آپ لوگوں کی محبت سے دیکھ کے ایک شعر یاد آ گیا کہ جنتے جنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، جنتے جنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، اے محمد کے زمین کو اس لیے شہدائی کے بس، اے محمد کے زمین کو اس لیے شہدائی کے بس۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر بڑی توجہ سے بات ہوئی کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ کوئی شہر مذکور نہ تھا، یعنی قابل ذکر شہر نہ تھا، انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شہر نہ تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں بعض احباب یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے مراد عدم ذکر ہے، کہ وہ وقت جب کچھ بھی نہ تھا، وہ وقت جب کچھ بھی نہ تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں عدم کے ساتھ بات کروں گا کہ نہیں، اس عدم میں نفس کا ذکر نہیں ہو رہا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ انسان کا ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر شہر نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی تھا، کیونکہ وہ زمانہ اسی طرح سے گزرا ہے، اسی طرح سے گزرا ہے۔ اگر پورے سے انسان گزرتا تو انسان پر یہ زمانہ کیسے گزرا ہوتا؟ اور قرآن کہتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ انسان پر گزرا ہے، تو پتا چلا کہ اس زمانے میں انسان سے تھا، مگر معلوم نہیں کس شکل میں تھا۔ اور شکل کیا ہے؟ قرآن نے کہا من یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر شے نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی شے بھی تھا مگر قابل ذکر نہ تھا، کوئی شے تھا مگر قابل ذکر نہ تھا۔ اب اس آیت کریمہ سے ایک دوسری آیت کریمہ سے ملاتے ہیں، اس کی تصدیق کے لیے اللہ پاک نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ کا امر صرف اتنا ہے، یہ بات سمجھنے والی اللہ کا امر یہ بات سمجھنے والا ہے کہ شبد اتنا ہے کہ وہ آرام شیئا، جب وہ کسی شے کو چاہتا ہے، کسی شے کو چاہتا ہے، ہم یقین کرتے ہیں کہ جو اس کو سمجھتا ہے ان روزہ شیئتون، بس وہ ہونے لگ جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، ہونے لگ جاتی ہے، ایک ہی رہتی ہے۔ اب یہاں کی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا خیال اس طرف جائے کہ ان سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اگر آپ یہ سمجھیں کہ آزاد ہی کون سے بھیجا اور کون سے پہلے نہیں سوال ہے نا، لیکن عام جان کیا ہے کہ کون سے پہلے نہیں ہے،
کچھ بھی نہ تھا. اب اس آیت کو کریمہ سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ معاملے سے خدا اراد خیرا ان یقول له اس کا عمل یہ ہے کہ جب اس نے ارادہ کیا کچھ ہے تو اس سے سبحان بن جاؤ. پھر اگر ان سے پہلے کچھ بھی نہ تھا تو اس نے کس کا جواب کسی ہو جاؤ. آپ کو نہیں مانا بھائی یہ دیکھیں ٹائم سے مجھے ایڈنگ کیا اگر ان سے پہلے کچھ بھی نہ تھا تو وہ فرما رہا ہے جب یہ کس کو کہتا ہے کہ بیٹا کہ جب کچھ نہ تھا تو کس کو کہا کہ بیٹا کس کو کہا کہ بیٹا لیکن ایک معاملے بھی تو ہونا چاہیے نا معاملے یہ اس کو کہتا ہے بیٹا سب جو ہونے ہیں تو پتا چلا کہ کوئی سے پہلے بھی تو کچھ نہ کچھ تھا کچھ نہ کچھ تھا جس سے اس نے جنم دیا ہوگا. یہ تو قرآن کے اور قرآن کے پوچھتے ہیں کہ ایسے کرنا تو کون سے پہلے کیا تھا کون سے پہلے کیا تھا اس کا جواب بھی درست آیت دے رہی ہے. اسی طرح سے نہیں جاؤں گا یہی آیت بتاتی ہے کہ ذرا آرام تو کون سے پہلے کیا تھا ہمارا جو تمہیں ملازہ کیا اور زیادہ کرنا اس کو کہتے ہیں چاہنا. اگر آپ ان سے نہ کہیں کہ میں نے تمہارا کام کے کرنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے کہتے ہیں میں نے تمہارا کام کرنے کا چاہا میں نے چاہا کہ ایسا کروں میں نے چاہا کہ ایسا کروں میں نے ارادہ کیا کہ ایسا کروں کہ ایک ہی چیز اب آئے کی طرح ارادہ ان کے لیے چاہا شہر اس نے اس شہر سے چاہا اور شہر سے چاہا جس سے چاہا تھا جس سے چاہا تھا جس سے چاہا اس شہر سے چاہا اب جہاں سے بات پھٹ گئی شہر میں اور آدھا سے سمجھ آ گئی تو اس نے چاہا اور اس کو کہا کہ روزہ اس کی طرف بھی آ گئی. اب بات جو رہا کہ ذہن اٹک گیا جو شہر کا شہر اس کے مادہ میں بھی کیا ہے شہر شاہ جیسا اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب سے دیتا ہے. شہر کا معنی بھی چاہنا ہے شاہ جیسا چاہنا تو شہر کا معنی ہوا چاہتا ہے. شاہ جیسا کا معنی چاہا اور شہر کا معنی چاہا. اب پھر ترجمہ کرے میں نے وہ تو کھول دیا نا اب پھر سے ترجمہ کر دے جب اس نے چاہا اس سے شہر اپنی چاہت کو جب تمہیں چاہت سے چاہا تو چاہت سے چاہا اب اللہ کا ہمیں صرف یہ ہے پہلے پرنسپل پر جائے کیا پہلے پرنسپل پر جائے جہاں سے آغاز ہوا تو اس کا عمل یہ ہے کہ جب اس نے چاہا پہلی مرتبہ جب تمہیں چاہا چاہت
اپنی چاہت سے چاہا تو کم سے کم تو اپنی چاہت سے بنایا کون ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کا کیا مانا ہوا؟ روزہ کا کیا مانا ہوا؟ یہ آپ کے دل میں ہزاروں چاہتیں ہوتی ہیں. چاہت کا مقام بندہ ہے اگر بندہ اللہ کی ذات سے جسم سے مصباح ہے، مگر آپ نے چاہت کی جگہ کیا ہے؟ ظاہر یا دل؟ چاہت کہاں ہوتی ہے؟ بولیں گے نا، چاہت چھپی ہوئی ہوتی ہے. چاہت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اگر بندہ ہے تو جنت سے، اور خدا ہے تو کسی دل اور جسم کے پاس ہے. جب خدا ہے تو اس کی بارگاہ میں چھپی ہوگی، اس کی چاہت اس کی بارگاہ میں خدا میں چھپی ہوگی. تو میں اپنی چاہت سے خدا رکھا تھا، اس کی چاہت کی چھپی ہوئی تھی. خدا اپنی چاہت سے چاہا، اپنی چاہت سے فرمایا کوئی ہوگا. اور خدا کا مانا کیا ہے؟ چاہت جو چلی تھی اس کو فرمایا چاہت اور ظاہر ہوگا. اپنی چاہت سے فرمایا تم اب تو ظاہر ہوگا. اب پردہ اٹھا دے، اب پردہ اٹھا دے، اب ظاہر ہوگا. بس وہ ظاہر ہو گئی، وہ چاہت ظاہر ہو گئی. نہ تھا اس سے خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. بطور عبادت کہتا ہے بطور مجھ سے ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو جب تک تو وہ چھپی تھی سوچ سے پہلے تو کسی کو معلوم نہ تھا کہ کوئی چاہت ہے، اور پھر جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا اور ذکر کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. ذکر تو کب ہوگا کہ کوئی ذکر کرنے والا ہو. تو جب سائن نہیں ہو سوائے چاہت سے تو اس کا ذکر کون کرتا؟ اس کی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان اس طرح ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ تیر کے ساتھ تو تیرا ذکر نہ تھا. سلم مجبورا وہ مجبور نہ تھا، اور جو مجبور نہ تھا تو کوئی ذاکر نہ تھا، کوئی ذکر کرنے والا نہ تھا، اور کوئی ذکر کرتا کیسے نہ کوئی دیکھنے والا تھا، اور نہ کوئی چاہت نہ کوئی ابھی دیکھنے جانے کے قابل تھی. ابھی سے میرے اور کوئی کر کے میں نے کہا کہ پردہ اٹھا دے اور ظاہر ہوگا. تو اس کے اندر کوئی سے اس کی چاہت ظاہر ہوگی. بہت سارا یہ چاہت جو کوئی سے بھی پہلے تھی جسے کوئی نے ذریعے نے ظاہر کیا، کوئی سے ذریعے نے ظاہر کیا وہ میری چاہت کیا ہے. یہ تو معلوم ہو گیا کہ خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ آواز ہے خدا اس کو چاہ رہا ہے تو وہ خدا تو نہیں ہے تو کوئی اور چاہتا ہے. اور اس میں چاہت کے شبدوں میں چھپا رکھا ہے اور کوئی آتا ہے. تمہاری تعالیٰ وہ چاہت کیا ہے تو جواب دیتا ہے وہ چاہت مصطفیٰ ہے. کیا میرے والا خدا ہے اور وہ چاہت جو ساری بڑی وہ مصطفیٰ ہے. والا خدا ہے اور وہ چاہت خود
مصطفیٰ ہے، اور جو مصطفیٰ ہے وہی مصطفیٰ ہے، اور جو مصطفیٰ ہے وہی مصطفیٰ ہے۔ اس نے کہا مصطفیٰ کو کیسے تو کہا تم، کہا تم میں کتنے حرف ہیں؟ بولیے دو، کون کون سے؟ کاف اور نون۔ یاد رکھ لیں کہ جب تک کاف اور نون ملے نہ تھے تو کون نہیں بنا تھا؟ کاف اور نون جب تک ملاپ نہیں ہوا تھا تو نون کا ملے نہ تھے تو کون نون بنا تھا؟ کاف کی نون کی، کاف ادھر کی نون ادھر، ملاپ سے کون ہوا؟ کاف اشارہ ہے کلام اللہ، کاف اشارہ ہے کیا؟ کلام اللہ کا، اللہ کا کلام کن ہو جا اس کا کلام، کاف اشارہ ہے کلام اللہ کا، اور نون استعارہ ہے نور مصطفیٰ کا، نون استعارہ ہے نور مصطفیٰ کا۔ تو جب تک کاف اور نون نہ ملے تو صرف کاف کی طرف دیکھا تو خدا تھا، اور نون کی طرف دیکھا کوئی سے بعد ظاہر ہونے کے بعد وہ مصطفیٰ وہ ظاہر فرمانے والا خدا تھا، خالق و مالک، اور جس رحمت کو ظاہر کر دیا کوئی سے زمین میں مصطفیٰ تھا۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ اس کی چاہت تھی، اور چاہت کو کون سے بھی پہلے رکھا تھا، چاہت کو کون سے بھی پہلے رکھا تھا، اس لیے سے چاہت پہلے وہی بات میں، چاہت پہلے ہے الگ بات میں، چاہت پہلے ہے الگ بات میں، چاہت پہلے ہے ساری کائنات بات میں۔ کسی نے فرمایا لوگوں جسے خدا کو جاننا ہو وہ پہلے مصطفیٰ کا پائے، مصطفیٰ میری چاہت ہے، مصطفیٰ میری چاہت ہے، جسے میری زندگی میں آنا ہو وہ میری چاہت کی غلامی مصطفیٰ کی غلامی میں آئے، جو مجھے پانا چاہے وہ پہلے مصطفیٰ کے پائے، جو میرے قریب ہونا چاہے وہ پہلے مصطفیٰ کی قیمت چاہے، جو میری اطاعت چاہے وہ مصطفیٰ کی اطاعت کرے، جو میری محبت چاہے وہ مصطفیٰ کی محبت کرے، جو میرا سمجھا کرنا چاہے وہ مصطفیٰ کا غلام بنے، اور جو مصطفیٰ کا ہوا وہی خدا کا ہوا، اور جو مصطفیٰ کا نہ ہوا وہ خدا کا نہ ہوا۔ اس نے فرمایا کہ مصطفیٰ میری چاہت ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری چاہت کو تو نہ چاہے اور مجھے چاہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری چاہت سے پیار نہ کرے، میری چاہت سے پیار نہ کرے اور کہے کہ مولا خود سے پیار ہے۔ فرمایا جو میری چاہت کے لیے چاہتا میں اس کو نہیں چاہتا، جسے میری چاہت سے پیار نہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، جو میری چاہت کا غلام نہیں اس کا اس سے کوئی کام نہیں، جو میری چاہت کے دور ہے وہ میری بابا کا منصوب ہے۔ اس لیے پوری خدا کا وہی ہے جو پہلے مصطفیٰ کا ہے۔ کیوں؟ چاہت کو محبوب بھی کہتے ہیں،